أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم أعلم تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بما فی نفوسکم اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے ان تکونوا صالحین اگر تم نیکوکار ہوگے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا حکم ہوا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی آیہ کریمہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات تم سے ہو جائے جو انسان بتقاضۂ بشریت کبھی کبھی بے احتیاطی کر جاتا ہے، لیکن تمہارے دل صاف ہوں اور دلوں میں والدین کا احترام موجود ہو، تو اللہ پاک بار بار اس کے در پر آنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے، اور اگر تم نیک ہو اور کبھی کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک اپنے دروازے پر آنے والوں کو معافی دے دیتا ہے۔ اوابین، اواب ان کی جمع ہے، اور یہ آبا یا اوبو اوبن سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا اسم الفاعل ہوتا ہے آئب، اور مصدر ہوتا ہے یاب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ ان کا لوٹ کر آنا ہماری ہی طرف ہے اور پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے لوٹتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم سفر سے لوٹ رہے ہیں اس حال میں کہ ہم توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے اور اللہ کی عبادتیں کرتے ہوئے اور اس کے سامنے سر نیاز کو جھکائے ہوئے ہم واپس اپنی بستی میں آ رہے ہیں۔ اور اوابین سے مراد بعض اہل علم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ سورج جب تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے اور زمین گرم ہونے لگتی ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی اس کو جلدی میں پڑھ لیا جائے تو یہ صلاۃ اشراق کہلاتی ہے۔ 8 رکعت اس کی ہے زیادہ سے زیادہ، اور کم از کم 2 رکعت۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اوابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نفلی نماز پڑھتے ہیں، لیکن سعودی علماء کا یہ خیال ہے کہ اوابین والی جو نماز ہے یہ ضحیٰ والی نماز ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو اس کا حق ادا کرو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی اس کا حق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور نہ بے جا خرچ کرو، بے جا خرچ کرنا،
والدین کے حقوق بیان فرمانے کے بعد اب دیگر رشتہ داروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے رشتہ داروں کے کچھ حقوق بنائے ہیں، ان حقوق کو ادا کرو۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی رشتہ داروں میں ایسا ہے جس کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے، اور دوسرا آدمی ایسا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے وافر مال ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس غریب رشتہ دار کو کھانا مہیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی یا اس کا رشتہ دار بھوکا سوئے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رشتہ دار کا حق یہ ہے کہ اس سے صلہ رحمی کی جائے، اس کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں، اس کے ساتھ خیریت دریافت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے، اس کی ضروریات میں اس کی مدد کی جائے، اور گاہے بگاہے اس کو کوئی تحفہ تحائف بھی پیش کرتے رہا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو ایتاء ذی القربی ہے یہ رشتہ دار کا حق ہے، اور رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ دار وہ ہیں جو ماں باپ کی وجہ سے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ ان میں سے آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پھر ماں کے بہن بھائی، پھر باپ کے بہن بھائی، پھر ان کی اولادیں، یہ سارے کے سارے ذوی القربیٰ میں شامل ہیں۔ اور مسکین جو سوال تو نہیں کرتا لیکن اس کی حالت پتلی ہے، اس کو بھی سنبھالنا مالدار لوگوں کے ذمے ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر جس کا زیادہ راہ سفر میں ختم ہو جائے اور کوئی اس کا واقف بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، یہ بذر سے مشتق ہے، یعنی مال کو بیج کی طرح پھیلا نہ دیا کرو اور اس کو بیجا کاموں میں صرف نہ کرو۔ اسراف اور تبذیر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں میں زیادہ خرچ کرنا۔ اسراف کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو حلال چیزیں لیکن حد سے زیادہ نہ کھاؤ کہ اس میں پھر اسراف آ جائے گا۔ اسی طرح پانی ہے، اس کو استعمال کرو لیکن اسراف نہ کرو، پانی کو ضائع نہ کرو۔ حتیٰ کہ اگر آپ ایک نہر پر یا دریا پر بھی بیٹھے ہو تو پانی تھوڑا تھوڑا استعمال کرو۔ اور فرماتے ہیں بعض علماء کہ جب آپ ٹوٹی کھولتے ہیں وضو کے لیے تو اس کو ٹوٹی سمجھ کر نہ کھولا کریں، اس کو لوٹے کی ٹوٹی سمجھ کر تھوڑا سا کھولا کریں۔ جب تھوڑا سا کھولنے سے کام چل جاتا ہے تو پھر زیادہ کھول کر پانی کو ضائع کرنا اور دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اور اسی طرح جائز امور میں، شادی بیاہ وغیرہ میں حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کیا جائے، جیسے کہ دکھاوا، شہرت، رسم و رواج اور عرس، میلے ٹھیلے، ان چیزوں پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ دیکھیے فضول خرچی کی اس سے بڑی مذمت اور کیا ہو سکتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچوں کو شیطانوں کے بھائی قرار دیا ہے، اور شیطان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کی نافرمانی میں خرچ کرنے والا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، وہ شیطان ہی کی طرح ہے اور بڑا ناشکرا ہے اللہ کی ان نعمتوں کا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ضرور ہی ان سے بے توجہی کر لیں، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، ترجوہا، جس کی آپ کو امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کہو ان کے لیے بات آسانی والی۔ فرمایا اگر کسی وقت پیسہ نہ ہو، پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو سائل کو جھٹکنا نہیں، اس کے ساتھ ترش روئی سے پیش نہیں آنا، اور رشتہ دار کو ڈانٹنا نہیں، پڑوسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، بلکہ نہایت اچھے طریقے سے معذرت کر دینی ہے کہ بھائی صاحب اس وقت گنجائش نہیں ہے، تو جو ہی اللہ پاک کچھ ہمیں وسعت دے گا تو ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ اور فرمایا کہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کی خاطر کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیں، یعنی ایک آدمی ہے آپ کو پتہ ہے یہ نشئی ہے، اس نے نشہ ہی کرنا ہے، یا ایک آدمی ہے اس نے بے حیائی میں اور زنا کاری میں پیسہ لگانا ہے، یا ایک آدمی ہے اس نے پیسے آپ سے لے کر سگریٹ پی لینی ہے، یا فلم دیکھ لینی ہے، یا ایسے کام کرنے ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں، تو پھر من اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کی خاطر دے اور اللہ کی خاطر ہاتھ کو روک لے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو نہیں دینا تو پھر بھی اس کو نرم بات کہو، سخت بات پھر بھی نہ کرو۔ میسورہ یہ یسر سے مفعول کا صیغہ ہے، اور اس قسم کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ مفعول کی شکل میں آتے ہیں، جیسے معصور اور محسود اور مسعود اور منحوس، یہ سارے کے سارے مفعول کی شکل میں آتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ کر اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے کھول دے پورا کھول دینا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ بیٹھ رہے گا تو ملامت کیا ہوا، تھکا ہارا ہوا۔ جیسے مجرموں کے گلے میں بیڑیاں ڈالتے ہیں اور پاؤں میں، اور ان کے ہاتھ بھی زنجیروں سے باندھ دیے جاتے ہیں، فرمایا ایسے نہ ہو جاؤ کہ اپنے مال کو بالکل ہی بخل کے آخری درجے پر پہنچ جاؤ اور کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی دینے سے انکار کر دو۔ یہ بخیلی بہت قابل مذمت چیز ہے، اور کسی کا قول ہے کہ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، کون سی بیماری بخیلی سے زیادہ بری بیماری ہے؟ تو فرمایا کہ نہ ہی اسے پورا کھول دو، یعنی سارا کچھ نہ دے کے بیٹھ جاؤ،
ورنہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ملوم محصورہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ ملوم جس کو ملامت کی جائے، اور محصور تھکا ہارا، جیسے کوئی جانور چلتے چلتے تھک جائے اور بیٹھ جائے، تو وہ حساب ہو جاتا ہے اس آدمی کا جو اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن کو برقرار نہ رکھے، آمدنی کم ہو اور خرچہ شاہانہ کرے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ تھک ہار کر ملامت کیا ہوا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ ان ربک یبسط الرزق، بلا شبہ آپ کا رب رزق کو کھولتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا رزق کی کمی بیشی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس فرق کو تم مصنوعی طور پر ختم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کو کامیاب فرماتا ہے، اور نہ ہی سرمایہ داری نظام اللہ کو پسند ہے کہ سود کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے اور ہیرا پھیری کے ذریعے چند لوگ مال کے مالک بن کر بیٹھ جائیں اور باقی لوگ بھوکے مریں، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ ہر انسان کو برابر کا پیسہ دے دیا جائے۔ یہ فطرت کے ساتھ لڑائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جنہیں فقیر رکھنا ہی بہتر ہے، اگر میں ان کو مالدار کر دوں تو ان کا دین خراب ہو جائے، اور بعض مالدار ایسے ہیں کہ انہیں مالدار رکھنا ہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اگر وہ فقیر ہو جائیں تو ان کا دین بگڑ جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھی مال کی وسعت اور رزق کی فراخی آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے، اور فقیری بطور سزا کے بھی ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں انسان کو میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور رزق کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کا فیصلہ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں ہی کر دیا ہے۔ جتنا رزق انسان کے مقدر میں ہے وہ اس کو ہر حال میں مل جاتا ہے، اور رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ ترجمہ ایک بات، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہوگے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ والمسکین، اور مسکین کو۔ وابن السبیل، اور مسافر کو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور نہ بے جا خرچ کرو بے جا خرچ کرنا۔ ان المبذرین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں۔
وکان الشیطان اور شیطان ہمیشہ سے ہے لربہ کفورا اپنے رب کے لیے بہت ناشکرا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں ابتغاء رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے ترجوہا جس کی آپ کو امید ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو ان کے لیے ایسی بات کہو جو آسانی والی ہو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اور نہ بنا اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اِلَىٰ عُنُقِكَ اپنی گردن کے ساتھ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور نہ اسے کھول دے پورا کھول دینا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا تو بیٹھ رہے گا ملامت کیا ہوا تھکا ہارا ہوا ان ربک یبسط الرزق یقیناً آپ کا رب روزی کو کھولتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے انہ کان بعبادہ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیرم بصیرا خبر رکھنے والا ہے دیکھنے والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ